بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات مشائخ اعظام، بالخصوص حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد سعید احمد صاحب غریب نواز، زیب سجادہ عالیہ آستانہ عالیہ دریائے رحمت شریف، حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر خواجہ محمد بہاءالحق صاحب، زیب سجادہ عالیہ آستانہ عالیہ حضرت پیر کھارا شریف، انتہائی واجب القدر استاذ العلماء والفضلاء حضرت علامہ قبلہ ڈاکٹر اظہری صاحب دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب القدر اکابر افاضل علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، عزیز طلباء اعظام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات ماہ مقدس ربیع الاول شریف کی آج کی اس بابرکت رات میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کے ذکر مقدس کے حوالے سے منعقد ہونے والی آج کی اس بابرکت سالانہ محفل میلاد اقدس میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور شہر چکوال میں ہمارے علم و فیض اور تربیت کے اس عظیم مرکز جامعہ سعیدیہ غوثیہ چکوال شہر میں جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت کے ساتھ اس بابرکت محفل میلاد شریف کا اہتمام فرمایا گیا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر مبارک کے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ رب کریم جل شانہ ہمارے اس مرکز کے فیضان کو ہمیشہ عام سے عام فرمائے۔ ہم مسلمانوں کا شروع سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جیسے ہی عالم دنیا میں ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی تشریف آوری ہوتی ہے تو اس مبارک مہینے میں اہل اسلام ہر طرف عرب و عجم میں محافل میلاد کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ امام المحدثین امام جمال الدین عبد الرحمن ابن جوزی، جو کہ حضرت سیدنا امیر المومنین امام الواصلین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں سے جلیل القدر محدث ہے، حضرت بابا مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمت جیسی شہرا آفاق شخصیات کے حدیث مبارکہ کے اندر استاذ ہیں، اور آپ علم و فن کے مرکز عروس البلاد بغداد شریف میں آج سے 848 سال پہلے 597 سنہ ہجری میں وصال فرما رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات واضح طور پر تحریر فرمائی ہوئی ہے۔ اسی طرح امام المحدثین والفقہاء امام ابو الخیر محمد بن محمد الجزری الشافعی، جو کہ مصر میں آج سے 812 سال پہلے 633 سنہ ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آپ بھی یہی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ امام المحدثین امام احمد بن محمد قسطلانی شارح بخاری، جو کہ آج سے 522 سال پہلے 923 سنہ ہجری میں آپ قسطلان، جو کہ آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے، وہاں آپ کا وصال اقدس ہے۔ حضرت آل رسول علیہ السلام کی اتنی بڑی کتب عالم ہستی شیخ المحققین سند المدققین حضرت سیدی محقق علی الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت، جو آج سے 393 سال پہلے 1052 سنہ ہجری میں دہلی مالا میں وصال فرما رہے ہیں۔ الغرض اس حوالے سے کتنے حوالے جو ہے وہ کتابوں کے پیش کیے جائیں، اگر آپ سیرت طیبہ کی کتابوں کو مد نظر رکھیں گے تو بالکل یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ ہر دور، ہر طبقے، ہر علاقے اور ہر صدی کے علماء اپنی اپنی کتابوں میں یہ بات واضح طور پر تحریر فرما رہے ہیں کہ ثم لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر
मौलिदही अलैहिस्सलाम कि सुम्मा ला ज़ाला अहलुल इस्लाम, कभी भी इस बात से अहले इस्लाम का दौर खाली नहीं रहा। मुसलसल शुरू से मुसलमानों का तरीका चला आ रहा है कि जैसे ही महबूब करीम अलैहिस्सलाम की विलादत मुक़द्दसा के साथ निस्बत रखने वाला ये पाकीज़ा महीना माह रबीउल अव्वल शरीफ आएगा, यहताफिलूना, मुसलमान अरबो अजम में हर तरफ महाफिल मीलाद का सिलसिला शुरू कर देते हैं। वयुज़हिरून अस्सुरूर, और मुसलसल इस मुबारक महीने में खुशी ही खुशी का इजहार करते हैं। हमारे आइम्मा मुहद्दिसीन अपने इन इरशादात में ये चीज़ वाज़े फरमा रहे हैं कि हम मुसलमानों का ये ज़हन है कि ये हमारी जितनी भी अल्लाह पाक ने हमें दुनियावी ज़िंदगी अता फरमाई है, इसमें नशेब व फराज, उतार चढ़ाव चलता रहता है। ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी बहुत इशरत और खुशी के अय्याम हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, और कभी उसरत और तंग दस्ती और परेशानी के दिन आ जाते हैं। कभी इंतहाई खुशहाली आ गई, और कभी अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान आता है और हम इंसान ज़बू हाली का शिकार हो जाते हैं। कुरान पाक भी इरशाद फरमाता है, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं। तो अलग अलग खुशी, गम, इशरत व उसरत और ये सारे के सारे मामलात जो है, राहत व इम्तिहान चलते रहते हैं। लेकिन फरमाया मुसलमानों का जहन ये है कि माह मुक़द्दस रबीउल अव्वल शरीफ की तशरीफ़ आवरी से पहले कोई मुसलमान इनफरादी तौर पर अपने ज़ाती मसाइल में उलझा हुआ हो, या खुदा ना खास्ता उस पूरे इलाके में कोई ऐसा इम्तिहान आया हुआ हो, तो मुसलमानों की इनफरादी ज़िंदगी हो या इज्तिमाई ज़िंदगी, अगर पहले किसी परेशानी के अंदर मुबतला भी हो, तो जैसे ही माह मुक़द्दस रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद देखेंगे, युज़हिरून अस्सुरूर, मुसलमान ये करार देते हैं कि जनाब ये सारी चीज़ें उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन अब महबूब करीम अलैहिस्सलाम की आमद शरीफ वाला मुबारक महीना आ गया, अपने गमों को, सारे मामलात को भूल जाते हैं और मुसलसल माह मुबारक रबीउल अव्वल शरीफ में सुरूर ही सुरूर और खुशी ही खुशी का इजहार करते हैं। आज हमारे उन फाजिल दोस्तों को तवज्जो करनी चाहिए इस चीज़ की तरफ कि आज महाफिल मीलाद के हवाले से सवाल उठाया जाता है कि महाफिल मीलाद जो है, ये जो पूरा साल अमूमी तौर पर और बिलखुसूस माह मुक़द्दस रबीउल अव्वल शरीफ में मुनअक़द की जाती है, तो भाई कहाँ ये लिखा हुआ है? तो आप अगर तवज्जो फरमाएं तो आपको हर सदी के अइम्मा उलमा ये बात वाज़े करते हुए नज़र आते हैं कि ये मुसलमानों का मुबारक तरीका मुसलसल चला आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम भी मुसलमान हैं, लिहाजा मुसलमानों की तहज़ीब और मुसलमानों की रिवायत को हमने आगे बढ़ाना है, ज़िंदा रखना है। और मेरे प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस के साथ इस मामले का बराह रास्त ताल्लुक़ है। लिहाजा ये हम मुसलमानों के ईमान इस्लाम का प्यारा तकाज़ा है, और उन अहबाब को तवज्जो करनी चाहिए कि मुसलमानों का तरीका तो ये है कि युज़हिरून अस्सुरूर, लेकिन अगर हमारे कोई अजीज़ माह मुबारक रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद नज़र आते ही वो सिर्फ इसलिए कि रबीउल अव्वल शरीफ आ गया परेशानी का शिकार हो जाते हैं, गमज़दा हो जाते हैं, उनके चेहरों पर पजमुर्दगी और मुरझाहट छा जाती है, तो उन्हें इन किताबों की रोशनी में तवज्जो करनी चाहिए कि ये तमाम बड़े बड़े अकाबिर अइम्मा उलमा जिनका मुक्तदाओ पेशवा होना उम्मत के अंदर मुसल्लम चला आ रहा है। मुझे ये बात यहाँ याद आ रही है, उलमाए देवबंद में से एक कसीरुत तसानीफ आलिम गुजरे हैं, वफात पा चुके हैं, अल्लामा सरफराज सफदर गखड़वी साहिब गोजरावाला मदरसा नुसरतुल उलूम में थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें मुख्तलिफ हवालों से लिखी। हम जमहूर आले इस्लाम आले सुन्नत व जमात के भी कई अकायद, नज़रियात, हमारे जो मामूलात हैं उनके बड़े सारे उन्होंने तनकीदी जायज़े लिखे और बड़े बड़े एतराज़ात अपने ताईं उन्होंने वारिद किए। उलमाए अहले सुन्नत ने पूरी संजीदगी से उनकी किताबों का जायज़ा लिया, उनके जवाबात तहरीर किए और मामलात को वाज़े किया। उलमाए गैर मुक़ल्लिदीन के ख़िलाफ़ भी उनकी कुछ किताबें हैं। चुनांचे एक गैर मुक़ल्लिद बहुत ही वसीउल मुताला मुनाज़िर हैं, अल्लामा शमशाद सल्फ़ी, वो मैदान में आए। उन्होंने अल्लामा सरफराज सफदर गखड़वी देवबंदी साहिब की किताबों के हवाले से एक किताब लिखी जो मेरे पास मौजूद है कि अल्लामा सरफराज सफदर गखड़वी साहिब अपनी तसानीफ के आईने में, वहाँ आप देखेंगे आगाज़ में
اس کتاب میں ایک غیر مقلد اہل الحدیث وہابی عالم یہ بات تحریر فرما رہے ہیں کہ جناب اگر امام المحدثین امام احمد بن محمد بن عبد الرحمن قسطلانی شافعی جو 923 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، اور بخاری شریف جو علوم کا سمندر ہے اور اول سے لے کر آخر تک بخاری شریف کی شرح لکھنا یہ ہر عالم محدث کا کام نہیں ہے، علامہ امام احمد بن محمد قسطلانی ان ائمہ میں ہیں جنہوں نے ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری اول سے لے کر آخر تک پوری بخاری شریف کی شرح سپرد قلم کی ہوئی ہے۔ تو وہ وہابی عالم یہ فرماتے ہیں کہ اگر امام احمد قسطلانی اور امام المحدثین امام محمد بن عبد الباقی مالکی زرقانی جو 1122 سنہ ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، اگر یہ محدث نہیں ہے تو پھر امت میں دوسرا کون محدث ہے؟ نتیجہ کیا نکلے گا کہ بڑے بڑے اس دور کے بھی جو مناظرین وسیع المطالعہ علماء غیر مقلدین ہیں، علماء دیوبند ہیں، وہ سارے کے سارے ان ہستیوں کی علمی عظمت کو اور ثقافت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہ اور ان جیسے تمام کے تمام اکابر ائمہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ مسلمان کا کام ماہ ربیع الاول شریف کی آمد کی وجہ سے پریشان ہونا، غم زدہ ہونا نہیں، غم منانا نہیں، بلکہ مسلمانوں کا تو لا زالہ اہل الاسلام ہے، مسلمان تو شروع سے یظہرون السرور، جیسے ہی ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی آمد آتی ہے ہر طرف وہ سرور ہی سرور اور خوشی خوشی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ تعالی ہمارے اس مرکز علم و فیض کے اندر بھی یہ جو سالانہ عرصہ دراز سے ہماری انتظامیہ اور ہمارے مقتداء و پیشوا ہستیاں محفل میلاد کا انعقاد فرماتے ہیں، یہ وہی ہم مسلمانوں کا مبارک طریقہ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ تک جاری و ساری رہے گا۔ آج کی محفل میلاد بھی اسی حوالے سے ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم جن کی تشریف آوری کا ذکر اور بیان تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ واضح فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ابھی ہماری یہ کہکشاں جس کا نام سلکی وے ہے، ہماری یہ دنیا جس کے اندر ہم آباد ہیں، یہ ابھی اللہ پاک نے پیدا نہیں فرمائی تھی، خلق نہیں فرمائی تھی، اس سے بھی ہزارہا برس پہلے اللہ پاک نے عالم ارواح کو خلق فرمایا ہوا ہے۔ اس ہماری دنیا، ہماری کہکشاں اور اس ہمارے عالم ناسوت، عالم شہادت اور عالم اجسام سے ہمارا عالم ارواح بہت پہلے پیدا فرما دیا گیا تھا۔ قرآن پاک کے تیسرے پارے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کیجئے، اذ اخذ اللہ، اس جو ہے تو یہ مبنیات میں سے ہمارے نحو میر پڑھنے والے طالب علم بھی جو سمجھ کر اپنے اساتذہ کرام سے وقت لیتے ہیں اور اساتذہ کرام کی خدمت بجا لاتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا تعلق مبنیات سے ہے، اور عموماً یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے اور کبھی کبھی مستقبل پر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بطور استشہاد ایسی آیات بینات موجود ہیں۔ اذکر کا کلمہ جب یہ ماضی سے پہلے موجود ہو تو وہاں مقدر ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اذکر، اے میرے پیارے قرآن پر ایمان رکھنے والے بندے، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے، ذرا اس وقت کو یاد کیجئے جس چیز کی رب کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، رب کریم اس کو یاد کرنے کا اور بار بار دہرانے کا اور اس کے ذکر کرنے کا اور اس کو یاد رکھنے کا کیوں حکم ارشاد فرمائے گا؟ فرمایا یہ بات بہت ہی توجہ طلب ہے، یہ بات کبھی بھی قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے حافظے اور ذہن سے خارج نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ آپ کے حافظے میں موجود رہنی چاہیے، اس کا ذکر اور تذکرہ موجود رہنا چاہیے۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اس وقت کو یاد فرمائیے جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے عالم ارواح کے اندر ایک بہت مضبوط اور اہم عہد اور وعدہ لیا تھا، میثاق لیا تھا۔ بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب بدء الخلق میں حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کریم ذات بابرکات سے مروی حدیث صحیح ہے،
اور یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف، جامع ترمذی، مسند احمد سب کے اندر صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا، کانت الارواح جنودا مجندۃ ما تعارف منها ائتلافا وما تناکر منها اختلافا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کانت الارواح جنودا مجندۃ، عالم ارواح کے اندر جتنے بھی انسان کی روحیں ہیں یہ آپس میں جنود، لشکروں کی صورت میں، جھنڈ اور جماعتوں اور ٹولیوں اور گروہوں کی صورت میں مل جل کر خلط ملط ہو کر رہتی تھی۔ فرمایا اسی کا نتیجہ ہے کہ ما تعارف منها ائتلافا، جن روحوں کا عالم ارواح کے اندر آپس میں تعارف، جان پہچان، ایک دوسرے سے قربت، محبت، الفت تھی، فرمایا چاہے ان میں سے کوئی روح جس میں جسمانی لباس پہن کر عالم دنیا میں مشرق میں پیدا ہو، دوسری روح جو ہے وہ آ جائے جناب مغرب میں جسمانی لباس پہن کر عالم دنیا میں، تو جن جن روحوں کا عالم ارواح میں تعارف اور جان پہچان تھی، ائتلافا جب وہ عالم دنیا میں آتے ہیں جسمانی بشری لباس پہن کر، ان کی آپس میں الفت، محبت، جان پہچان اور تعلق اور رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ کریم ہستیاں جو آج جلوہ گر ہیں، جن کے قدوم میمنت لزوم سے ہم فیض و برکت پا رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہماری محبتیں نہیں ہیں کہ آپ رابطہ کرتے حضور کرم فرمائیں، محبوب علیہ السلام کا ذکر میلاد مقدس ہے، آپ اس میں سرپرستی فرمائیں، تشریف لائیں، ہاں جی، اور یہ جتنی بھی ہماری محبتیں، اخلاص، یہ سارے رابطے ہیں حدیث صحیح کے مطابق یہ آج عالم دنیا میں پیدا نہیں ہوتے، بلکہ ہماری یہ آپس میں جان پہچان اور تعلق و الفت اس لیے ہے کہ ہماری روحیں عالم ارواح میں بھی ایک دوسرے سے تعلق، تعارف اور محبت رکھتی تھی، ہاں جی۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم عجم میں بے شک پیدا ہوئے، محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بھی کچھ 1450 کتنے آج 1445 سنہ ہجری کا ربیع الاول شریف تقریباً اختتام پذیر ہونے والے، آج 28 کی رات ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کا وصال اقدس یکم یا 2 ربیع الاول شریف پیر کی دوپہر سن 11 ہجری جون 632 عیسوی میں ہے۔ 45 میں سے 11 نکالے، باقی 34 بجتے ہیں، تو یہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف آج چکے 27 دن گزر چکے ہیں، تو آج تک محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کو 1434 سال اور تقریباً 26 یا 25 دن ہو چکے ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کو اتنا عرصہ ہو چکا ہے، 1434 سال، لیکن ہم غلام جو محبوب علیہ السلام سے محبت کرتے تو الحمدللہ تعالی یہ محبتیں اس لیے کہ عالم ارواح میں بھی ہماری روحیں محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے اسی طرح محبت کرتی تھی۔ فرمایا ما تعارف منها ائتلافا، اور محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس بھی ہم سب امتیوں کو جانتے ہیں جو محبوب سے محبت کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور امام المحدثین امام ولی الدین تبریزی عراقی علیہ رحمت جنہوں نے مشکات شریف مرتب کی ہے، آپ مشکات شریف میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ آخری باب کون سا ہے؟ باب و ثواب ہذہ الامت، اس میں بھی صحیح بخاری شریف اور دیگر کئی کتب احادیث کے حوالے سے امام ولی الدین تبریزی خطیب عراقی علیہ رحمت نے بھی اس حدیث کو وہاں درج فرمایا ہے۔ تو اصل بخاری شریف کے اندر یہ حدیث صحیح موجود ہے کہ ایک دن ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم آپ اپنی نورانی محفل اقدس میں جلوہ گر ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو کریم ہستیاں ہیں، محبوب علیہ السلام کے خاندان علی وقار بنی ہاشم کی مقدس و مبارک ہستیاں، محبوب علیہ السلام کے کریم چچا جان سیدنا عباس بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب علیہ السلام کے کتنے پھوپھی زاد بھائی صیدنا زبیر بن عوام اسدی کرشی رضی اللہ عنہ، حواری مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو کہ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام میں بھی ہیں، پھوپھی زاد ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہستی ہیں۔ اسی طرح محبوب کریم علیہ السلام کے خاندان علی وقار میں آپ کے داد حال میں حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جیسی ہستیاں، اور حضرت عباس کے فرزندان، حضرت حارث بن عبد المطلب کے فرزندان، یہ ہستیاں بھی ہیں۔ اکابر مہاجرین و انصار
رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی جلوہ گر محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں اور محبوب کریم علیہ السلام سے محبت کے اظہار جب شروع ہوئے، حضور انی احبو کا حباً شدیدہ، مجھے آپ کی بارگاہ سے شدید محبت ہے، محبوب کریم علیہ السلام سنتے رہے اور محبوب کریم علیہ السلام بھی آگے محبت کا اظہار، کرم نوازی اور شرف قبولیت بھی عطا فرماتے رہے۔ لیکن جب محبوب کے پیارے غلاموں نے اپنی گفتگو کو مکمل فرمایا تو آپ دیکھیے اس حدیث صحیح میں کیا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے فرمان گرامی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی مجھ سے بہت شدید محبت فرماتے ہیں اور آپ کی یہ محبتیں میری بارگاہ میں مقبول ہیں، لیکن انا اشد الناس حبا لی من امتی، میری امت میں سے میرے ساتھ سب سے زیادہ شدید محبت کرنے والے۔ اشدو جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ شدت سے سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اشدو جو اصل میں افعالوں کے وزن پر اشدادو ہے اور دال کا دال میں ادغام ہے، مضاف ثلاثی میں سے شین دال دال عین اور لام کلمہ ہم جنس ہیں۔ اشدو کا معنی سب سے زیادہ شدید۔ تو محبوب کریم علیہ السلام چونکہ مخاطبین کو جو ہے وہ آپ کلام فرما رہے ہیں اور اس کلام سے آپ ان کو نواز رہے ہیں، فرمایا کہ انا اشد الناس، اس میں تفضیل کا استعمال الف لام کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اضافت کے ذریعے بھی ہوتا ہے، من کے ذریعے بھی ہوتا ہے، یہاں اضافت کے ذریعے سے استعمال ہوا ہے۔ انا اشد الناس، فرمایا کہ تمام کے تمام لوگوں میں میرے ساتھ سب سے زیادہ شدید محبت کرنے والے، انا اشد الناس حبا لی من امتی اناس، بے شک سب لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے سب سے زیادہ شدید محبت کرنے والے میری امت میں سے اناس وہ لوگ ہیں یکونون بعدی، جو میرے وصال اقدس کے بعد دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ہاں جی، آج کل کئی ہمارے عزیز اور دوست یہ بات کرتے ہیں، آپ جو اتنی زیادہ محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر اتنی سجاوٹوں کا اہتمام کرتے ہیں، اتنے خرچے اخراجات کرتے ہیں، ہاں جی بھائی ہمیں قرآن کا حکم ہے، ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ پیاری اسلامی تعلیمات کو ملاحظہ فرمائیے، جتنے بھی اسلام میں فقہی احکام ہیں ان میں سے بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کی حیات قضائیہ محبوب کریم علیہ السلام نے یا قرآن پاک نے خود متعین اور مقرر فرما دی ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے فقہا ہیں، حنفی فقہا ہوں، شافعی، مالکی، حنبلی فقہا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اگر مختلف حوالوں سے آپ بالخصوص کتاب الحظر والاباحت جن میں کئی ممنوعہ چیزیں آ جاتی ہیں، کئی مباحہ چیزیں آ جاتی ہیں، اگر آپ ان عنوانات کے تحت فقہ کی کتابیں پڑھیں ہمارے فقہائے اربع، ائمہ متبوعین اربع رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے، تو ان میں جتنے بھی آپ کو مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المسائل، اصحاب فتویٰ و ترجیح، ایسے باصلاحیت ائمہ آپ کو اکثر و بیشتر کئی مسائل میں یہ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھئی شریعت اسلامیہ کے اندر کئی احکام ایسے ہیں، معاملات ایسے ہیں کہ جن کی حدود اربع اور حیات قضائیہ وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر فرما دی ہے۔ فجر کی ہم 2 سنتیں ہی پڑھ سکتے ہیں، 4 سنتیں نہیں پڑھ سکتے موقدہ جو قریب الوجوب ہے، کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا فجر کی سنتیں نہ کوئی مسافر چھوڑے نہ کوئی مقیم میرا امتی مرد و عورت جوان بزرگ چھوڑے، دشمن کے گھوڑے یعنی آج کل ٹینک بھی اوپر چڑھ آئے تو فجر کی سنتیں نہیں چھوڑنی ہے، اس لیے موقدہ قریب الوجوب ہے۔ اب کوئی کہے بھئی سنتوں کی تو اتنی زیادہ اہمیت حدیث صحیح کے اندر موجود ہے، ورنہ تو مسافر 99 کلومیٹر یعنی پرانے 58.5 شرعی میل ان کو جب کنورٹ کرتے ہیں آج کل کے اشاری نظام میں تو 99 اشاریہ کچھ کلومیٹر جب آپ کی سفر کی نیت ہے اور آپ نیت سے چلے اپنے مضافات سے جیسے ہی باہر نکلیں گے آپ مسافر شرعی ہو جائیں گے۔ 4 فرض آپ نے، لیکن سنت موقدہ کے بارے میں مسئلہ ہوتا ہے، آپ پڑھیں گے تو اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، چھوڑ دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن فجر کی سنت موقدہ ہے لیکن محض موقدہ نہیں، ان کی تاکید اتنی ہے کہ یہ قریب الوجوب ہے، لہذا مسافر بھی ان کو نہیں چھوڑ سکتا، چھوڑے گا گناہگار ہوگا۔ یہ رہ جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی قضا ہوتی ہے نصف النہار اور دعوی کبریٰ پر سورج آنے سے پہلے قضا ہوتی ہے، اور کس سنت کی قضا ہے؟ ہاں جو ہمارے صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، ہمارے حضور غریب نواز
حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین خواجہ خواجگان قطب دوران حضور سیدنا پیر سیال لجپال حضور سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز قدس سر العزیز، آپ کا یہ فرمان گرامی پوری صحت کے ساتھ کتنی جگہوں سے مجھے پہنچا ہے، اور مجھے اس کے موجود ہونے میں بالکل یقین کامل ہے کہ برحق آپ نے فرمایا ہے، کیونکہ اتنی ہستیوں نے مجھے سکہ ہستیوں نے بیان کیا کہ آپ فرماتے تھے ہمارے جس پیر بھائی کی کوئی خدا نہ خواستہ نماز کسی وجہ سے قضا ہو جائے تو فردوں کی قضا فرض، اور واجب کی قضا واجب، وطروں کی سنت کی قضا سنت، اور نفلوں کی قضا نفل۔ مطلب یہ تھا کہ صوفیاء کرام ہم طالب علم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے سچے محبین اور عشاق ہوتے ہیں وہ ہر مشکل مرحلے کو اور مشکل معاملے کو اپناتے ہیں۔ تو وہ فرماتے تھے نفل بھی نہیں رہنے چاہیے، الغرض گزارے یہ ہے، اب کوئی کہے محبت میں کہ میں جی 4 سنتیں ادا کر لوں فجر کی، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شارع علیہ السلام صاحب شریعت علیہ السلام نے اس کا پورا طریقہ کار جو ہے، تعداد رکعات بھی کیسے شروع کرنی ہے، کیسے اختتام کرنا ہے، یہ سب کچھ واضح فرما دیا ہے۔ تو شریعت مبارکہ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی حیات قضائیہ اور طور طریقہ بالکل متعین کر دیا گیا، قیامت تک چاہے جتنے بھی تغیرات آئیں، ورنہ تو کئی جزوی احکام میں ایسے ہوتا ہے کہ ان الاحکام لا یتغیر بتغیر الزمان والمکان، غیر منصوص جن احکام کے پیچھے قرآن پاک کا کوئی فرمان، محبوب علیہ السلام کا فرمان نہیں ہوتا، اور ہمارے مجتہدین کے اجتہاد سے وہ ظاہر ہوئے ہوتے ہیں احکام، تو زمانے کی تبدیلی سے، مقام کی تبدیلی سے ایسے غیر منصوص مجتہد فیہا احکام میں تغیر و تبدل آتا رہتا ہے، لیکن جن احکام اور معاملات کو اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے متعین و مقرر فرما دیا، ان میں ہم جتنے تغیرات آ جائیں، تبدیلیاں آ جائیں، تقاضے بدلتے رہیں، ان میں ہم کوئی اضافہ کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ لیکن بہت سارے مسائل اور معاملات ایسے ہیں کہ جن میں ہر دور کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اب ہم کہیں محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات نے خود مسجد شریف کا سنگ بنیاد نہیں رکھا، جامع مسجد قباء شریف، مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام، محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں خود مسجد شریف بنائی ہے، تو کیا آج ہمارے لیے یہی سنت ہوگا اور اس کے خلاف کریں گے تو اس سے سنت مر جائے گی اور ہم بدعتی ٹھہریں گے اور بدعت سیئہ کے مرتکب ہو کر گمراہ ہو کر جہنم میں جائیں گے؟ محبوب کریم علیہ السلام کی مسجد شریف کی لمبائی کتنی تھی؟ محبوب کریم علیہ السلام کی مسجد شریف کی چوڑائی کتنی تھی؟ اس کے دروازے کتنے تھے؟ اس کے ونڈو کتنے تھے روشنی کے لیے، ہوا کے لیے؟ اس کی چھت کیسی تھی؟ محبوب علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے۔ آپ کے پیارے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صحابہ کرام تابعین نے یہ کام کیا ہے۔ کیا کوئی ایک جگہ پر بھی شریعت مبارکہ ہمیں پابند کرتی ہے کہ چونکہ محبوب کریم علیہ السلام نے مسجد کی لمبائی، چوڑائی، عمارت کی اونچائی اس طرح کی اور ڈیزائن اس طرح کا رکھا ہے، لہٰذا قیامت تک ہم پابند ہیں کہ جناب آبادی زیادہ ہے تو تھوڑی تھوڑی جگہ مسجدیں بنائیں، عین ان کی لمبائی بھی اتنی ہو، چوڑائی بھی، عمارت کی اونچائی بھی، اور جو نقشہ اور ڈیزائن محبوب علیہ السلام نے رکھا عین اسی کے مطابق۔ ایسا کوئی حکم آپ کو شریعت طاہرہ میں نہیں نظر آئے گا۔ ہم نے اپنے دور کے تقاضوں کے، محبوب نے کوئی مینار شریف نہیں بنایا تھا، لیکن بھائی جب اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بننے لگ گئی تو قرآن مجید فرقان حمید نے درس دیا تھا ہمیں۔ مسجد شریف جو ہے اس کی عظمت کو ہمیشہ اجاگر رہنا چاہیے، بلند، مینار وغیرہ یہ ساری چیزیں، تو بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کی حیات قضائیہ اور طور طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اور محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر مبارک کی بلندی کے متعلق ہمیں اللہ پاک نے مطلقاً ایک اصول اور حکم ارشاد فرما دیا ہے 26ویں پارے سورہ الفتح کی آیت نمبر 9 کے اندر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ عزّر یعزر تعزیراً، تعزیر بھی تعظیم کو کہتے ہیں، لیکن تعظیم اور تعزیر میں فرق کیا ہے؟ امام المفسرین امام ابو الحسن محمد بن عمر امام فخر الدین رازی جو 606 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آج سے 839 سال قبل، آپ فرماتے ہیں لقد انفقت برہۃ من عمری، میں نے اس تحقیق کے اندر کہ لفظ تعزیر کا معنی بھی ادب اور تعظیم کرنا ہوتا ہے، اور خود عربی میں قرآن پاک میں من یعظم شعائر اللہ تعظیم سے مشتق کلمہ موجود ہے،
لیکن مل فرق بین التعزیر والتعظیم، جب اللہ اپنے شاعر، اپنی آیات، اپنی نشانیوں کے ادب کا حکم دیتا ہے تو وہاں تعظیم کی بات فرماتا ہے، لیکن جب محبوب کے ادب کی بات آتی ہے تو وہاں تعزیر ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ 9ویں پارے سورہ اعراف میں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، تو جب محبوب علیہ السلام کی تعظیم، ادب، احترام کا معاملہ ہے وہاں اللہ پاک تعزیر سے مشتق کلمات میں کیوں حکم ارشاد فرماتا ہے؟ تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ تعظیم اور تعزیر میں کیا فرق ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس فرق کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے اپنی عمر عزیز کا ایک بہت بڑا حصہ اس پر خرچ کر دیا۔ کتنے جزیرہ نما عرب، حجاز مقدس کے علاقوں میں آپ پہنچے، چرواہوں کے ساتھ وقت گزارا، خالص جو عربی مبین بولنے والے تھے ان کے ساتھ وقت گزارا کہ کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ یہ دونوں لفظ استعمال کرے اور میں اس فرق کو سمجھ جاؤں۔ فرماتے ہیں اللہ پاک نے کرم فرمایا، مجھے خود اہل لغت سے بھی اس کا مطلب سمجھ آ گیا کہ تعظیم اور تعزیر میں فرق کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا من جدہ وجدہ کے تحت لغت عرب کے امام مبرد، جن کا اصل نام ابو الحسین علی بن عبد الاکبر ہے، جو 270 ہجری میں بغداد میں وصال فرما رہے ہیں، امام مبرد، فرمایا ان کے ہاں مجھے یہ فرق نظر آ گیا کہ تعظیم مطلق تعظیم ہے، ادب ہے، ایسا کام کرنا، ایسا عمل کرنا اور ایسی بات کرنا کہ قابل تعظیم شخص کی بڑائی اور عظمت کے اوپر دلالت ہو جائے، یہ ہے تعظیم۔ لیکن تعظیم اور تعزیر کے اندر فرق یہ ہے کہ تعظیم مطلق تعظیم ہے، جبکہ التعزیر ہی المبالغۃ فی التعظیم، وہ تعظیم جو مبالغے کے ساتھ کی جائے اس کو عربی زبان میں تعزیر کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ امام رازی کو دیکھیں گے اور بڑے بڑے اکابر ائمہ مفسرین کو آپ ان کی کتب تفاسیر میں ملاحظہ فرمائیں گے، اور بڑے بڑے سیرت نگاروں کو آپ دیکھیں گے، امام قاضی ایاز مالکی صاحب شفا جو 544 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، یہ ساری کی ساری ہستیاں یہ بات لکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کا جو ہمیں حکم ہے وَتُعَزِّرُوهُ، فرمایا عربی انٹو عربی اس کا معنی یہ ہے تُعَزِّرُوهُ اے تُبَالِغُوهُ فی التعظیم، کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کا ادب اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی تعظیم اس طرح کرنا کہ دیکھنے والے لوگوں کو اس تعظیم اور ادب میں واضح طور پر مبالغہ نظر آ رہا ہو، اور یہ شرف حاصل ہے تو ہم جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے۔ اولیاء اللہ کے مبارک آستانوں اور مراکز روحانی کے ساتھ جو وابستہ مسلمان ہیں، یہ شرف انہیں حاصل ہے کہ واقعی محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر مقدس، آپ کے فضائل و مناقب کا بیان، نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم، نبی علیہ السلام کا ادب، آپ کے نام مبارک کا احترام اس طریقے سے کیا جاتا ہے اہل سنت و جماعت میں، ہاں جی، کہ بڑے بڑے پروفیسر صاحبان، بڑے بڑے لیکچرار، بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات وہ یہ گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ جمہور اہل اسلام جب ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کرتے ہیں یا آپ کے ادب اور تعظیم کی بات کرتے ہیں تو یہ تو مبالغے سے کام لیتے ہیں، غلوب سے کام لیتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ ہمیں ان کی اس شہادت اور گواہی پر پریشانی نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں یہ محض الزام نہیں، الحمدللہ تعالیٰ یہ حقیقتاً بات ہے، اور ہم یہ بات سن کے اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ شکر ہے رب کریم تو نے ہمیں وہ اساتذہ تربیت کے لیے عطا فرمائے، وہ مشائخ اعظام رہنمائی کے لیے عطا فرمائے کہ جنہوں نے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت اتنی راسخ کی کہ آج ہم سے ادب و تعظیم کے معاملات ظاہر ہوتے ہیں تو دیکھنے والے بڑے بڑے پڑھے لکھے اور عقل مند اور دانا و بینا لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ مبالغہ کر رہے ہیں، غلوب کر رہے ہیں، حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کا ادب اور تعظیم اگر مبالغے کے ساتھ نہیں کی جائے گی تو بتائیے وَتُعَزِّرُوهُ کے حکم قرآنی پر عمل کس طریقے سے ہو سکے گا؟ تو آج کئی ایسے احباب ہیں، کیا یہ مبالغہ نہیں ہے تعظیم میں کہ محبوب کریم علیہ السلام کی اجازت سے 5 نمازوں میں سب سے بڑی نماز عصر اس کی جماعت ہو رہی ہو محبوب کریم علیہ السلام کی مسجد شریف میں، حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں کو پیارے صحابہ اکرام نے اپنا امام بنایا ہوا ہو۔ آپ صحیح بخاری شریف پہلی جلد 96 کتاب الصلاۃ میں، صحیح مسلم شریف پہلی جلد
صفحہ 179 کتاب الصلاۃ میں حضرت سیدنا سہل بن سعد الساعدی انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ مروی حدیث پاک صحیحین میں متفق علیہ طریق کے اوپر موجود ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا کر آپ تشریف لے جاتے ہیں قباء شریف کی طرف اپنے چند پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ، اور فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی عوف بن عبد الرحمن، وہاں کے دو ہمارے پیارے غلاموں میں آپس میں تھوڑی سی ذرا شکر رنجی ہو گئی ہے، کسی معاملے میں اختلاف کا شکار ہو گئے۔ ہمیں چونکہ قرآن پاک کا حکم ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تمام کے تمام روئے زمین کے مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہر بندے کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، مزاج مختلف ہوتا ہے، سوچنے کا انداز، علمی صلاحیتیں، عقلی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک چیز ایک بندے کو سگے بھائی کو بڑی پسند ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آج یہی پکنی چاہیے، اماں جان کو یہی درخواست کرتے ہیں۔ دوسرا بھائی کہتا ہے نہیں اماں جان اگر یہ پکائی تو میں سرے سے بھوک ہڑتال پہ چلا جاؤں گا، گھر سے ہی باہر چلا جاؤں گا کھانے کے ٹائم، یہ چیز مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ تو الغرض طبیعتیں، مزاج، ان ساری چیزوں میں اختلاف ہونا یہ ایک فطرتی امر اور معاملہ ہے، اور اللہ نے اسی اختلاف کے اندر اپنی آیات اور نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ہاں جی، یہ کتنے اس وقت گیلپ جو اتنا بڑا موقر اور توثیق شدہ ادارہ ہے، اس کی رپورٹ ہے شماریات انسانی آبادی کے حوالے سے پچھلے سال کہ اس وقت 7 بر اعظم، جو ایک بر اعظم ہے انٹارکٹیکا، آپ معاف کریں مجھ طالب علم کو، اس میں تو ٹھنڈک اتنی ہوتی ہے کہ ہم لوگ تو وہاں نہیں جا سکتے، سائنسدان بھی جاتے ہیں تو ان کو بڑے لباس اور بڑی دوائیاں اور اتنا کھانے پینے کے لیے وہاں کے ماحول کے مطابق کہ 24 گھنٹوں میں کروڑوں ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ تو باقی جو 6 ہیں 7 بر اعظموں میں سے، انٹارکٹیکا پر تو سردی اتنی ہے، برف اتنی پورا سال پڑتی ہے، باقی 6 بر اعظموں پر جو انسان آباد ہے، آج 7 ارب انسانی آبادی اس وقت موجود ہے، جن میں سے 1.5 ارب ہم تقریباً مسلمان ہیں۔ اب ان 7 ارب انسانوں کے آپ فنگر پرنٹس اگر یہ انگلیوں کے نشان دیکھیں گے، ایک بندے کا نشان دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا ہے۔ تنوع، اختلاف کا ہونا، اس لیے فرمایا گیا اختلاف و امت رحمتن، مسائل میں تحقیق کے نئے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی فاضل عزیز کسی مسئلے میں اختلاف کرتا ہے تو ہمیں فوری طور پر فتوے کی مشین گن اس کی طرف نہیں متوجہ کرنی چاہیے، پہلے اس کے موقف کو سمجھنا چاہیے، اس کی بات کا وزن کرنا چاہیے، وہ کس مسئلے کے اندر اختلاف کر رہے ہیں۔ اگر ضروریات دین میں تو اختلاف ہو تو وہ تو ہرگز برداشت نہیں ہو سکتا، اس سے تو بندہ دائرہ دین سے نکل جاتا ہے۔ اگر ضروریات اہل سنت میں اختلاف کر رہے تو یہ اختلاف ہرگز برداشت نہیں ہوگا، وہ بندہ کبھی بھی صحیح مومن نہیں ہو سکتا۔ مسائل 4 قسم کے، ضروریات دین، اگر ضرورت دینی میں سے ایک ضرورت دینی کا خدا نخواستہ کوئی انکار کر دے، ہماری تمام علم کلام کی جتنی بنیادی کتابیں سب میں موجود ہے، کل مدعی للاسلام ینکر شیئا من ضروریات الدین فہو المرتد وحکمہ حکم المرتدین۔ ایک ضرورت دینی کا کوئی انکار کر دے وہ مومن نہیں رہے گا، مرتد ہو جائے گا، اس کا حکم شریعت میں مرتدین والا ہوگا۔ اور کئی مسائل و احکام اور عقائد ایسے جو ضروریات اہل سنت میں داخل ہیں، ان میں سے اگر کوئی انکار کر جاتا ہے تو وہ تو فوراً دال مدل گمراہ ہو جائے گا، اس کی بات نہیں سنی جا سکتی، اس کو سمجھایا جائے گا، وہ کبھی بھی صحیح متقی اور مکمل مومن نہیں رہ سکتا، گمراہ ہے، دال مدل ہے۔ لیکن جو ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت سے اگلے درجے کے مسائل ہیں، اور ان میں ایک سے زیادہ حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مقدس دور سے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مبارک زمانے سے، تو ہمارے ہر دور کے علماء ائمہ یہ چیز واضح کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے اس وقت بر صغیر میں جو پچھلی صدی میں بھی اور آج بھی الحمدللہ تعالی ہم جمہور اہل اسلام کے عقائد معمولات کے سب سے بڑے ترجمان ہیں، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مؤید ملت طاہرہ، صاحب حجت قاہرہ، امام المسلمین سیدی امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی قدس سر العزیز، وہ چیز فتاوی رضویہ میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، 27ویں جلد میں 29ویں جلد میں
دو مقامات پر بڑی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے پر وہ گفتگو فرما رہے ہیں اور پوری تحقیق اور حوالہ جات کے ساتھ یہ چیز لکھ رہے ہیں کہ بھائی جو ضروریات دین بھی نہیں، جو مسائل ضروریات اہل سنت بھی نہیں، اور ان میں شروع سے ہی ایک سے زیادہ موقف آ رہے ہیں۔ سیاہ خضاب کا مسئلہ اسی کے اندر ہے، سما بالمزامیر اور مشائخ کی قوالی کا مسئلہ اسی کے اندر ہے، حضرت ابو طالب کے ایمان کا مسئلہ اسی کے اندر ہے۔ الغرض یہ جتنے وہ مسائل کہ جن میں ایک سے زیادہ رائے قرون اولیٰ سے مسلسل اہل سنت میں چلی آ رہی ہے، اگر آج کوئی فاضل دوست دلائل اور اپنے مزاج اور طبیعت کے پیش نظر انہی آراء میں سے، انہی اقوال میں سے کسی ایک قول کو ترجیح دیتا ہے اور ان اقوال سے باہر نہیں نکلتا، اور اختلافی صورت میں کسی بھی ایک اختلافی مسئلے کے اوپر اگر وہ دلائل دے رہا ہے یا اسی کو ہی اپنا معمول بہا بنا رہا ہے، تو نہ اس کی تدلیل ہو سکتی ہے، نہ اس کی تفسیق ہو سکتی ہے، نہ ہم اس کو گمراہ کہہ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو گناہ گار کہہ سکتے ہیں۔ آپ کی جو تحقیق ہے آپ اس پر عمل کریں۔ حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضور پیر سیال لجپال غریب نواز مرآت العاشقین کے ساتھ ہی جو معظم آباد سے آپ کے ملفوظات سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ساتھ شائع ہوئے 100 سال کے بعد، آپ اس میں دیکھیں گے کہ حضور پیر سیال غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ معظم آباد میں جلوہ گر ہیں، اور کچھ فاضلین آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز جب تو آپ مقام شہود اور مشاہدہ پر اور استغراق کی حالت میں ہوتے، آپ سے گفتگو کی جاتی تو آپ سامنے والے بندے کو پہچانتے نہیں تھے۔ ایسی بھی کیفیات ہوتی تھی جب حسن مطلق کے انوار و تجلیات میں استغراق ہوگا تو پھر خلق یا اپنی طرف کہاں توجہ ہوگی، لیکن جب آپ کی توجہ مکمل طور پر اس عالم کی طرف ہوتی تھی تو پھر کائنات کے کسی بھی علم و فن کا دقیق سے دقیق مسئلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تھا تو جناب یعنی ایک ثانیے کے اندر اور لمحے کے اندر حضور پیر سیال ایسا جواب عطا فرماتے تھے کہ ہم لوگ 10 سال کتابیں دیکھیں تو تب اس نتیجے پر شاید جا پہنچیں گے۔ تو آپ کی خدمت میں جب فاضلین تو آپ بڑی شفقت فرماتے، آپ کو بڑا شرح صدر ہوتا تھا، کرم نوازی فرماتے، تو آپ کی خدمت میں کچھ فاضلین آئے اور انہوں نے جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کے حوالے سے گفتگو فرمائی اور عرض کی حضور آپ کے استاذ ذی وقار استاذ الہند اور علامۃ الہند جو آپ کے معقولات میں استاذ ہیں، علامہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے اختلاف فرمایا ہے فلاں مسئلے میں کہ جمعے کا جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو خطبے کے ساتھ والی آذان وہ عین خطیب کے سامنے مسجد میں پہلی صف میں دی جائے یا بالکل اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے خارج المسجد، مسجد سے باہر ہو، اندر ہوگی تو اس میں کراہت آئے گی۔ تو حضور بڑے مسائل میں اختلاف ہے، قوالی والے مسئلے میں، سیاہ خضاب والے مسئلے میں۔ حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز علیہ رحمت نے فرمایا آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہم پہلے مسئلے کی تحقیق کر لیا کریں، فوراً اپنے کسی بھائی کو سنیت سے خارج نہ کر دیا کریں۔ حضور پیر سیال نے وہ مسئلہ سنا، وہ ساری بات توجہ کے ساتھ سنی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کوئی شک نہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت جو ہیں بالکل ان کا وہ اختلاف میرے علم کے اندر موجود، اور آپ نے اپنے تئیں دلائل پیش فرمائے ہیں، اور جو آپ کی طبیعت مبارکہ مزاج اقدس جو آپ کی تحقیق ہے وہ بالکل آپ نے ہمارے اکابر کے ساتھ اختلاف فرمایا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایمان کی اصل اور دین کی بنیاد وہ محبت مصطفیٰ کریم علیہ التحیات و تسلیم ہے، اور جو مولانا بریلوی صاحب ہیں ان کو عشق رسول اور محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک وافر حصہ بارگاہ خداوندی سے عطا ہوا ہے، تو جب وہ میرے محبوب سے اتنی محبت فرماتے ہیں تو میں تو مولانا احمد رضا صاحب کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ اصل معاملہ محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ میرے دوستو اگر آپ کسی بھی فن کے اندر حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز علیہ رحمت کی ذات بابرکات کی طرف توجہ فرمائیں، حضور غزالی زمان، راضی دوراں، سید العلماء الراسخین علامہ سیدی احمد سعید شاہ صاحب قاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ہستیاں
وہ بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھا رہے ہاں جی، اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ پڑھانے کے لیے اللہ اللہ میں نہیں، اس جگہ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب علیہ رحمت کی ذات ببرکات کو ہونا چاہیے تھا۔ اور معقولات کے اندر تو آپ امام وقت ہے ہر علم و فن کے اندر، لیکن معاملہ کیا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی محبت جس دل کے اندر موجود ہے، حضور پیر سیال لجپال غریب نواز فرماتے کہ مسائل اختلافی شروع سے آ رہے ہیں، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت کی ذات ببرکات کو اللہ پاک نے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا اتنا حصہ عطا فرمایا ہے، تو پھر ہم آپ کا پورا احترام بھی کرتے ہیں اور آپ سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ الغرض آج جو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کوئی پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے جو ہے وہ بڑے محبت کرنے والے ہیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ مبالغہ فی التعظیم کہ محبوب علیہ السلام تو تشریف لے گئے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، میرے پیارے بلال ظہر کی جماعت ہم نے کروا دی، نماز مکمل ادا ہو گئی، ہم قبیلہ بنی اوف میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، دو افراد کے درمیان، اگر ہم ٹائم پر آ گئے نماز عصر کے وقت تو خود جماعت کروائیں گے، ورنہ اگر ہمیں تاخیر ہو جائے تو آپ وقت پہ اذان پڑھیں اور جس کو اپنے میں سے بہتر سمجھے مصلی امامت عطا کر کے آپ ٹائم کے اوپر اللہ کی نماز عصر ادا کر لیں۔ پیچھے نماز عصر کا ٹائم ہو گیا تھا، اور جب تمام ہستیاں جمع ہو گئیں تو بخاری مسلم سے کیا واضح ہوتا ہے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو صف اول میں جلوہ گر ہیں آپ کے پاس پہنچے اور عرض کی حضور آپ پسند فرماتے ہیں کہ میں اقامت کہوں اور آپ مہربانی فرما کر تمام حاضرین کو جماعت کروا دیں۔ اب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ کا ایمان تو سبحان اللہ 5ویں نمبر پر آپ مشرف اسلام ہیں۔ آج جتنے بھی رافضی لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ارتد الناس الا خمسہ، محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد معاذ اللہ 5 ہستیوں کا ایمان بچا، باقیوں کا نہیں بچا، تو ان 5 میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تو وہ بھی شامل مانتے ہیں۔ اتنی بڑی مومن کامل ہستی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضرت صدیق کے پاس کیوں گئے کہ حضور آپ جماعت کروائیں؟ وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد کتاب الفضائل میں صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ ہے، مسند احمد اور کتنی کتابوں میں یہ حدیث صحیح موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، نماز کا ٹائم ہو جائے اور میری امت کی کوئی جماعت موجود ہو وفیہم ابو بکر، اور میری اس غلاموں کی جماعت میں میرے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جلوہ گر ہوں وَإِن يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ، حضرت صدیق اکبر کے موجود ہوتے ہوئے کوئی اور ہستی مصلی امامت پر آ جائے یا اللہ ہو، اللہ پاک نے بھی اس چیز کا انکار فرما دیا ہے والمؤمنون، اور ایمان والوں کا ایمان بھی کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ حضرت صدیق اکبر موجود ہو اور مصلی امامت پر پھر کوئی اور ہستی آ جائے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جماعت کروا رہے تھے اور محبوب کریم علیہ السلام کی پھر تشریف آوری ہو گئی تھی، دوران نماز ہی ابھی پہلی رکعت کا رکوع آنے کے قریب تھا کہ محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہو گئی۔ تو اب یہ مبالغہ فی التعظیم نہیں ہے کہ ایک طرف فرض نماز ہے اور 5 نمازوں میں سب سے بڑی عظمت والی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے، جتنی پچھلی ہستیاں ہیں صف کے اندر کیا وہ سمٹ نہیں گئی؟ محبوب علیہ السلام کے لیے راستہ نہیں بنایا، دوران نماز تعظیم اور ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگلے نمازیوں کی نماز سے بھی ان کی توجہ نکل آئے اور محبوب علیہ السلام کے ادب و تعظیم کی طرف جائے۔ محبوب کی طرف ہماری پشت اور پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، رستہ بنتا جائے، ورنہ اگر محبوب علیہ السلام سب سے پیچھے یا درمیان میں رکیں گے تو کتنے ہستیوں کی پیٹھ دوران فرض نماز مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف ہوگی، اور صحابہ کرام اس مبالغے کے ساتھ ادب اور تعظیم کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی طرف عین عبادت اور فرض نماز میں بھی کسی مسلمان کی پشت نہیں ہونی چاہیے۔ سمٹ گئے وجعلوا التصفیقا، اور عین دوران نماز، کیونکہ اگر نماز سے باہر ہوتے تو پھر تو بڑے آہستہ سے آواز دے دیتے یا اگلے بندوں کو ہاتھ لگا کر کہتے بھئی سمٹو،
محبوب علیہ السلام کے لیے راستہ بنے. آپ کی تشریف آوری ہو گئی, محبوب علیہ السلام کی جماعت کریں, لیکن نہیں, مجبوری یہ تھی کہ نماز کے عالم میں تھے, سمٹ گئے, محبوب کے لیے راستہ دے دیا. اور ساتھ ہی جعل التصفیقہ, این نماز کی حالت میں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر اتنے زور زور سے مارنے لگ گئے تاکہ آوازیں پیدا ہوں اور اگلے مقتدیوں کی توجہ بھی ہو جائے, وہ بھی اسی طرح سمٹ جائیں اور دوران نماز محبوب علیہ السلام کے لیے راستہ بنتا چلا جائے. درمیان میں پہنچے تو اکثر التصفیقہ, اتنی کثرت سے تصفیق کی اور ہاتھوں پر ہاتھ مار کر مسجد میں آوازیں بلند کی. کیا کوئی نمازی نماز پڑھ رہا اس کی توجہ نماز میں سے نکالنا جائز ہوتا ہے؟ کسی اور امر کے لیے نہیں. لیکن جب محبوب کے ادب اور تعظیم کا معاملہ ہو تو تمام پیارے اہل بیت اطہار, پیارے صحابہ کرام, نماز سے بھی نمازی کی توجہ نکال دی جائے گی. آگے پیچھے یہ کام ناجائز ہے. جو نمازی کی نماز میں خلل ڈالے اور اس کو ڈسٹرب کرے, شریعت مبارکہ میں اس کے لیے وعید موجود ہے, ینہا عبدا اذا صلی. ہاں جی, تو نمازی کی نماز سے توجہ نکالنی یہ ٹھیک نہیں ہے. مسجد میں آوازیں بلند کرنا اور ہاتھوں پر ہاتھ مارنا یہ آگے پیچھے جائز نہیں ہے, ناجائز ہے. لیکن ہمارے علماء یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں اس حدیث صحیح سے, محبوب کی موجودگی میں یہ عمل ہو رہا ہے کہ ایک کام آگے پیچھے ناجائز ہے, لیکن محبوب علیہ السلام کی جلوہ گریوں آپ کے ادب کا تقاضا پیدا ہو جائے اور وہ تقاضا ایسا ہو کہ وہ ناجائز کام کرنے سے اگر محبوب علیہ السلام کا اس وقت ادب اور تعظیم برقرار رہتی ہو تو جو کام آگے پیچھے ممنوع, ناجائز, پروہیبٹڈ ہے, ہم وہ کام کر دیں گے. ہر حال میں ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ علیہ السلام کو ترجیح اور فوقیت ہوگی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حق چار یا علی. تو الغرض حضرات اہل بیت, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اتنی تصفیق کی, اکثر تصفیق کا, کہ اس دن حضرت صدیق اکبر کی توجہ بھی انہوں نے نماز سے باہر نکال لی. ورنہ اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت سیدنا سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ کانا ابو بکر لا یلتفت یمینا و شمالا اذا صلی. حضرت صدیق اکبر وہ صاحب حضوری ہستی ہیں کہ آپ جب نماز کو شروع فرما دیتے پھر کچھ بھی ہو جاتا آپ کی دائیں بائیں توجہ نہیں جایا کرتی تھی. صحابہ کرام کو پتا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس مقام و مرتبے کا کہ صاحب حضوری ہیں, صاحب شہود اور مشاہدہ ہیں. نماز میں ہو اور عبادت میں تو ان کی توجہ کسی طرف نہیں جاتی. اعبد اللہ کا انا کا اور انت عبد اللہ کا انا کا تراہ, اس منزل کے اوپر آپ احسان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں. لیکن فرمایا ٹھیک ہے آپ محسن ہستی ہیں, مقام شہود اور مقام حضوری پر فائز, اتنی بڑی عظیم ہستی ہیں, لیکن اب ہے ادب مصطفیٰ علیہ السلام کا تقاضا. تو یہاں شخصیت اور ہستی کو نہیں دیکھنا, اس صاحب حضور ہستی کے بھی توجہ نماز اور عبادت سے نکال کر ادب مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف لگا دینی ہے. ہمارے مشائخ اعظام, ہمارے بزرگان دین, وہ لوگ جو محبوب کی بے ادبی کی دعوت دیں, کیوں ان کے اوپر اتنی شدت کرتے ہیں, کیوں ان کے قریب آپ کو نہیں جانے دیتے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل الاصول مصطفیٰ علیہ السلام کا ادب اور محبوب علیہ السلام کی تعظیم ہے. تو حضرت صدیق جیسی ہستیوں کے لیے بھی وہ اتنی تصفیق کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا احترام تمام کے تمام پیارے اہل بیت اطہار, تمام کے تمام پیارے صحابہ کرام کے دلوں میں اتنا ہے کہ بخاری شریف کی دوسری جلد کتاب الحدود کے اندر آپ صحیح السند حضرت سیدنا ابن عباس سے مروی حدیث پاک, جہاں باب حد زنا الحبلا, آپ وہاں ملاحظہ کریں گے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث بخاری دوسری جلد کتاب الحدود میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیارے الفاظ ہیں کہ وَمَن فِيكُمْ تُقْتَعُ إِلَيْهِ الْآنَاقُ كَمَا يُقْتَعُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ, کہ آج جتنے بھی پیارے اہل بیت اطہار اور پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی مقدس ہستیاں ہیں, آج ہم میں کون ایسی ہستی ہے کہ جس کی طرف اس طرح گردنیں اٹھائی جاتی ہوں جیسے حضرت صدیق کی طرف اٹھائی جاتی تھی؟
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جلوہ گر ہو جاتے، آپ ایک لفظ ارشاد فرماتے، تمام ہستیاں اپنی ساری مصروفیت مشغولیت چھوڑ کر حضرت صدیق کی طرف توجہ فرماتے، آپ کے ایک ایک لفظ کو اتنی اہمیت دیتے۔ حضرت صدیق سے کوئی اختلاف نہیں کیا کرتا تھا۔ حضرت صدیق کا احترام اور حضرت صدیق کا وقار اور وجاہت حضرات اہل بیت اطہار کے پاکیزہ دلوں میں، حضرات صحابہ کرام کے نورانی دلوں میں اتنی زیادہ تھی۔ لیکن اب ادب مصطفیٰ علیہ السلام کا معاملہ آ گیا ہے۔ وہی ہستی کہ جس ہستی کے سامنے سارے خاموش ہو جاتے ہیں، جس ہستی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھ سے اختلاف سرزد ہو گیا تھا۔ آپ اٹھائیں صحیح بخاری شریف پہلی جلد کتاب المناقب صفحہ 538 صحیح السند حدیث موجود ہے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اور کسی موضوع پر ہماری آپس میں بات چلی۔ حضرت صدیق کا موقف میرے موقف کے برعکس تھا۔ انہوں نے بات کی، میں نے کہا جی بات تو ایسے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بات تو اسی طرح ہے۔ آپ نے اپنی دلیل قائم فرما دی، حضرت عمر نے اپنی دلیل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ جہوری الصوت، میری آواز گفتگو میں بلند ہو جاتی تھی، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انتہائی دھیمی میٹھی طبیعت کے مالک، حلم، بردباری، حوصلہ بے پناہ، تو سامنے والا بندہ سخت الفاظ بھی استعمال کر جاتا، آواز اونچی کر جاتا، آپ رد عمل نہیں دیا کرتے تھے، برداشت فرماتے تھے، سامنے والے کی بات پر توجہ مرکوز رکھتے اور برداشت فرماتے۔ آپ فرمایا میری آواز آپ کے سامنے اونچی ہو گئی، کوئی سخت کلامی نہیں کی، کوئی آپ کے شان کے خلاف کلمہ نہیں زبان اقدس سے ادا فرمایا، بس صرف آواز اونچی ہو گئی۔ فرمایا میں اپنے موقف پر رہا آخر تک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ اپنے موقف کے اوپر رہے اور ہماری مجلس اختتام کو پہنچ گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے در دولت پر تشریف لے گئے، میں اپنے گھر کی طرف، لیکن میں جیسے ہی اپنے گھر میں پہنچا تو میرے اندر سے آوازیں آنے لگ گئی کہ حضرت صدیق تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے رفیق ہیں، محبوب کی اتنی عنایات ہے اور محبوب علیہ السلام اتنی کرم نوازیاں آپ پر فرماتے ہیں، اور میں عمر آج حضرت صدیق کے سامنے بات کرتے ہوئے میری آواز ذرا اونچی ہو گئی تھی، مجھے فوراً حضرت ابو بکر صدیق سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ آج یہ رافضی حضرات جگہ جگہ جن کو حضرت امام علی مقام کا ذکر مبارک کرنا ہو تو جب تک یہ 10 دنوں کے اتنی بڑی فیسیں نہ طے کر لیں، ہاں جی اپنی ڈیمانڈز نہ پیش کر دیں، ذکر امام علی مقام نہیں کرتے، اور یہ لوگ حضرت صدیق اکبر کے متعلق بات کرتے ہیں، کیا انجام ہوگا ان لوگوں کا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی پاکیزہ ہستی، آپ صرف آواز اونچی ہوئی ہے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، آپ فرماتے ہیں میں فوراً چل پڑا، حضرت صدیق اکبر کے دروازے اقدس تک پہنچ گیا۔ یہاں ہمارے لیے بھی درس ہے، ہمیں صحابہ کرام کے طرز عمل کو اپنانے کا حکم ہے قرآن پاک میں۔ آج ہم کتنا اپنے بھائیوں کا دل دکھاتے ہیں لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً پہنچے، جب دروازے پر پہنچے سلام کیا، آگے کوئی گھر میں سے ہستی آئی، پوچھا جی حضرت ابو بکر جلوہ گر ہے؟ بتایا کہ نہیں، وہ تشریف لائے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، لیکن وہ تو 1-2 منٹ ہی گھر میں رکے پھر باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اب آپ مسجد شریف کی طرف اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کی طرف تشریف لے گئے، لہٰذا میں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کی طرف چل پڑا، اور جب میں پہنچا تو میرے کریم آقا جلوہ گر اور محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام میں سے کئی ہستیاں آپ کی خدمت میں، اور میں نے دیکھا کہ محبوب کے دائیں طرف حضرت صدیق بھی جلوہ گر اور موجود ہیں۔ چنانچہ میں پہنچا، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیارے اہل بیت اطہار، پیارے صحابہ کرام کی کریم ہستیاں حاضری کیسے دیتے تھے۔ ابو داؤد شریف دوسری جلد کتاب الاستیزان صفحہ 300 صفحہ 301 پر جید السند حدیث موجود ہے، وفد عبد القیس کے پیارے صحابہ کرام کی محبوب کریم علیہ السلام سے محبت و عقیدت پیارے صحابہ کرام کی ہستیوں کو اتنی ہے کہ فرمایا جب ہم محبوب کی بارگاہ میں حاضری دیتے، کنا نقبل یدیہ ورجلیہ، ہم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو بھی بوسہ دیا کرتے تھے، آپ کے قدمین اقدسین طیبین طاہرین، محبوب کے پاؤں مقدس نورانی کو بھی بوسہ دیا کرتے تھے۔
میرے پاس یہ عالم عرب میں کچھ عرصہ پہلے وفات پا جانے والے بہت بڑے محدث ہیں علامہ ناصر الدین البانی. ہمارے پاکستان میں نے دیکھا ہے مناظرین کو ملاقات میں کرتا رہتا ہوں, علماء غیر مقلد بھی ہوں تو ان کی تحقیقات کو بہت آج اہمیت دی جا رہی ہے, علماء دیوبند ہوں تو وہ بھی ان کی تحقیقات کو بہت اہمیت دے رہے ہیں. میں یہ چیزیں نوٹ کرتا رہتا ہوں. تو علامہ ناصر الدین البانی جو مکہ مکرمہ میں بھی مدینہ یونیورسٹی میں شعبہ حدیث کے استاد رہے ہیں, بعد میں سعودی عرب نے ان کو معذرت کر لی چلے گئے, مصر میں بھی آپ جو ہے وہ موجود رہے اور پڑھاتے رہے. تو علامہ ناصر الدین البانی کی 11 جلدوں میں میرے پاس سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ موجود ہے, جس کی دوسری جلد میں وہ یہ بات تحریر فرما رہے کہ تقبیل یدین اور تقبیل رجلین اللہ پاک کے محبوبین و مقربین کے ہاتھ مبارک کو تعظیماً ادباً بوسہ دینے کے متعلق, پاؤں مبارک کو بوسہ دینے کے متعلق اتنی صحیح و سند کثیر مرفوع احادیث, موقوف اور مقطوع احادیث, اتنی کثرت کے ساتھ اس پر روایات اور آثار صحیحہ موجود ہیں کہ لا یمکن انکارھا, جن کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے طریقہ کار کے مطابق محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی, اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں گھٹنوں کے بل ہو گیا, جسوت علی رکبتیہ, میں گھٹنوں کے بل ہو گیا. اور میں نے عرض کی حضور میرا سب کچھ آقا کے قدموں پہ قربان, آج حضرت ابو بکر صدیق اور میری بات ہوئی ہے, میں معافی چاہتا ہوں حضرت صدیق سے, آپ مجھے معافی دلا دیجئے کہ میری آواز آپ کے سامنے اونچی ہو گئی تھی. کوئی سخت کلامی نہیں ہوئی, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا, کوئی ایسا لفظ نہیں ادا ہوا. حضور سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس سے جو سیدنا صدیق کے شایان شان, ایسا ہرگز نہیں ہوا. صرف چونکہ کانا جہوریت صوت, حضرت عمر بلند آہنگ تھے طبعی طور پر, اللہ پاک نے آواز ایسی کہ بھاری آواز, اونچی آواز, روب دبدبا, آواز اونچی ہو گئی ہے حضور, اور میں معذرت کرتا ہوں, آپ مجھے معافی دلا دیجیے. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ بخاری شریف میں دیکھیے, آپ بار بار حضور ایسا کوئی معاملہ نہیں, میرے آقا کوئی ایسا معاملہ نہیں, میرے دل میں حضرت عمر کے متعلق کوئی, حضرت صدیق کی تو اس طرح توجہ, ان کی تو طبیعت ہی اتنی کریمانہ ہے. لیکن جب ہمارے کریم آقا علیہ السلام نے یہ سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس سے کہ آواز اونچی کی ہے حضرت ابو بکر صدیق, تو محبوب کریم علیہ السلام آپ عالم جلال میں آ گئے. اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا حل انتم تارکون علی صدیقی, کیا میری وجہ سے میرے دوست کو تم چھوڑ نہیں سکتے ہو کسی معاملے میں؟ ہاں جی, جب آپ کی آواز میرے صدیق کے آگے اونچی ہو رہی تھی تو آپ کو یہ یاد نہیں رہا تھا کہ صدیق دوست کس کا ہے؟ یہ مجھ اللہ کے رسول کا پیارا دوست ہے, حضور خاتم النبیین کے پیارے دوست ہیں. حل انتم تارکون علی, جب صدیق کے بارے میں بات کرتے ہو یا صدیق سے بات کرتے ہو تو کیا میری ذات بابرکات تمہارے سامنے نہیں آ جاتی؟ فرمایا جو میرے پیارے ابو بکر صدیق کے متعلق کوئی بات کرنا چاہتا ہو, اگر میرا امتی ہے, میری بارگاہ سے اس کو سچا غلامی والا نسبت اور تعلق ہے, تو پہلے میرے ابو بکر کی طرف دیکھنے کی بجائے پہلے مجھ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا کرے کہ ابو بکر کن کا رفیق اور کن کا دوست ہے. اگر ابو بکر کے مناقب, فضائل, تعریف, توصیف کرو گے وہ میرے دوست ہے, میں اللہ کا رسول علیہ السلام تم پر خوش ہوں گا. اور اگر میرے ابو بکر کو ایذا پہنچاؤ گے یا کوئی کمی کوتاہی کرو گے تو میری بارگاہ کو پہلے پیش نظر رکھو, میں تم سے کبھی بھی راضی نہیں رہ سکتا. اگر میرے صدیق بھائی کوئی سخت لفظ نہیں بولا گیا تھا, یہ تو تقریریں کرتے ہیں نا حضرت صدیق اکبر کے خلاف, طرح طرح کی تہمتیں اور الزام تلاشیاں کرتے ہیں, یہاں تو صرف آواز اونچی ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں مسلسل گھٹنوں کے بل رہا, اور محبوب علیہ السلام بار بار یہ فرما رہے تھے میری خاطر میرے پیارے دوست اور صدیق اور رفیق کو تم نہیں چھوڑ سکتے ہو کسی معاملے میں, میری بارگاہ پیش نظر رہنی چاہیے جب میرے صدیق اکبر کا معاملہ آئے. اور اس کے بعد فرمایا جب مجھے سارے کے سارے لوگ جھٹلا رہے تھے, یصدقنی, یہ میرا ابو بکر تھا جو اس وقت علل اعلان سینہ تان کے میری تصدیق فرما رہا تھا.
جب میرے رشتہ دار اور سارے میرے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے. ہاں جی، تو یہ وہ پیارے ابو بکر ہیں جو اس وقت میری ڈھال بن جاتے تھے. یہ ہر مرحلے میں میری حمایت کر رہے اور ہر مرحلے میں میری خدمت سر انجام دے رہے. تو میرے دوستو، حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اتنا حضرت صدیق کی وجہ، حضرت عمر فرماتے آگے آپ بخاری شریف میں جو اختتامی الفاظ ہیں اس روایت اور صحیح السند صحیح المتن حدیث پاک کے اندر، کہ اس کے بعد کبھی بھی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جب محبوب نے یہ فرمان جاری فرما دیا، جب تک حضرت سیدنا امیر المومنین امام الواصلین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عالم دنیا میں جلوہ گر رہے، پھر حضرت ابو بکر صدیق سے اس طرح کسی نے بات نہیں کی. کیوں؟ ہر کوئی پھر حضرت صدیق کے متعلق معاملہ ہوتا پہلے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام ان کے سامنے آ جاتی تھی. لیکن ادب مصطفیٰ علیہ السلام کا جب معاملہ آئے گا تو حضرت صدیق اکبر کہ جس طرح آپ کی طرف گردنیں اٹھائی جاتی تھی اور نگاہیں اٹھتی تھی، کسی کی طرف نہیں اٹھتی تھی. تمام پیارے اہل بیت اطہار آپ کو مقتدا و پیشوا قرار دیتے ہیں. تمام پیارے صحابہ کرام آپ کو مقتدا اور پیشوا. بخاری پہلی جلد صفحہ 538 پر ہی حضرت سیدنا محمد بن علی بن ابی طالب الہاشمی رضی اللہ عنہ کی نورانی ذات ببرکات حضور مولا کائنات کے چوتھے پیارے فرزند سیدنا محمد ابن الحنفیہ الہاشمی رضی اللہ عنہ کی صحیح سند حدیث موجود ہے. جب انہوں نے سوال کیا حضور مولا کائنات سے، حضور من ہوا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے ابا جان امیر المومنین میرے پیارے علی پاک، انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد آپ کی نگاہ میں افضل ترین ہستی کون ہے؟ قالا حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ابو بکرن، مجھ علی مرتضیٰ کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد افضل ترین ہستی ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ببرکات ہے. تو جس ہستی کو تمام پیارے اہل بیت اطہار کی مقدس ہستیاں، تمام مہاجرین و انصار، پیارے صحابہ کرام کی مبارک ہستیاں اپنا مقتدا و پیشوا اور اتنی عظمتوں کے ساتھ جن کو یاد کرتے ہیں، اگر وہ بھی نماز میں اور مصلی امامت پر ہیں اور یہ ہستیاں مقتدی ہیں، اور آ جاتا ہے اسی موقع پر ادب مصطفیٰ علیہ السلام کا معاملہ، تو کیا یہ مبالغہ نہیں ہے تعظیم کے اندر؟ کہ وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے حضرت ابو بکر صدیق کا محبوب علیہ السلام کے بعد ہمارے دلوں میں مقام و مرتبہ ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے، اور وہی ہستی آج ہماری امامت کرا، اور وہ ہے بھی نماز کے عالم میں، اور امامت کی ذمہ داری ان کے کندھوں کے اوپر ہے. لیکن اب ادب محبوب کا معاملہ آ گیا تو ادب محبوب کے حوالے سے ہم نے شخصیات کو نہیں دیکھنا، ہم نے ان سے بھی ہر حال میں ادب محبوب ہی کروانا ہے. لہذا حضرت سہل ابن سعد الساعدی فرماتے ہیں پہلے تو آرام آرام سے اعتدال کی حالت میں ہاتھوں پر ہاتھ مارے جا رہے تھے اور اگلے مقتدی توجہ کرتے جا رہے تھے، سمٹتے جا رہے تھے محبوب اگلی سے اگلی صف میں، اور جناب اس طرح تصفیق ہوتی جا رہی ہے. لیکن جب محبوب علیہ السلام درمیان تک پہنچے تو صحابہ کرام کے ذہنوں میں آیا کہ آج تو حضرت صدیق مصلی امامت پر ہیں، اور آپ تو لا یلتف ہے، تو جب نماز شروع کر دیں آپ کی تو کہیں توجہ جاتی نہیں. آپ کا مقام مقام احسان ہے، آپ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں گویا کہ بارگاہ خداوندی کے حسن مطلق کے انوار و تجلیات کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہوں. اب آپ کی توجہ کیسے نکالی جائے کہ محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہو گئی؟ آپ کو بھی مصلی امامت چھوڑ کر پہلی صف میں آنا چاہیے اور محبوب کو آگے ہونا چاہیے. حضرت سال فرماتے ہیں بس یہ خیال آتے ہی اکثر التصفیقہ، اتنی کثرت سے تصفیق کی اور ہاتھوں پر ہاتھ مارے اور مسجد شریف میں اتنی آوازیں بلند کی کہ حضرت صدیق کی توجہ بھی نماز سے نکال لی انہوں نے. تو حضرت صدیق پر واضح ہوا میرے آقا کی آمد ہو گئی. بس جیسے یہ واضح ہوا ناکسا ابو بکر علی عقبیہ ہے، حضرت صدیق فوراً اپنی ایڑیوں کے بل، آپ ادھر قرات بھی کر رہے ہیں لیکن پیچھے آ گئے لیصل الصفا، تاکہ آپ پہلی صف کے پہلے کنارے پر چلے جائیں اور محبوب کے لیے مصلی امامت خالی. جب میرے کریم آقا علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا ہاں جی کہ حضرت صدیق بھی ہمارے ادب میں اتنی کثرت تصفیق کے باعث پیچھے آ گئے ہیں، اشارہ الیہ بیدہ، محبوب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ بھی فرمایا، وقالا، اور زبان اقدس سے بھی ارشاد فرمایا، انسبت یا ابا بکرن، ابو بکر آپ پہلے سے امامت کروا رہے ہیں
اور ہماری اجازت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، انسمت آپ آگے جائیے اور مصلی امامت پر ثابت رہیے، آپ اسی طرح امامت کرواتے رہیے، ہم پیچھے مقتدی بنتے ہیں۔ نیت میں اللہ کا محبوب، تمام انبیاء کا امام پیارے ابو بکر آج آپ کا مقتدی بن کر نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لہذا انسمت یا ابا بکر۔ حضرت صدیق کی کتنی عظمتیں ہیں، جن کے پیچھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی مقتدی بنے، تو جب محبوب ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر حضرت صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور ہستی کیسے آگے آتی؟ محبوب نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، محبوب علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں امامت صغریٰ، مصلی امامت، پنجگانہ نمازوں کا حضرت صدیق کو عملی طور پر عطا فرما دیا۔ الغرض محبوب کا حکم بھی ہو گیا انسبت یا ابا بکر، اور اشارہ بھی ہو گیا، بائی دا ورڈز بھی حکم جاری ہو گیا، بائی دا باڈی لینگویج اشارے کے ساتھ بھی حکم ہو گیا، تاکید پیدا ہو گئی، موقت ہو گیا کلام۔ حضرت صدیق نے اللہ کی حمد بیان کی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے محبوب اتنا مجھ پر کرم فرما رہے، لیکن آگے نہیں گئے، حکم کے باوجود آگے نہیں گئے۔ حضور مالک کائنات کو حکم ہوتا ہے ہو یا علیو، علی پاک یہ مقام صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ رسول اللہ جو صفاتی نام ہے ہمارا، اس کو یہاں سے مٹا دیجئے، محو کر دیجئے۔ وہ کاغذ قلم کرتاز حدیث صحیح بخاری شریف میں محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں اور مجسمہ ادب و نیاز بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور ما ان الذی امحاہ یا رسول اللہ، حضور یہ آپ کا صفاتی نام مبارک ہے، میں علی وہ نہیں ہوں جو آپ کا لکھا ہوا مبارک صفاتی نام مٹاؤں، خود مٹا دے، قلم زد فرما دے، میں علی حکم کے باوجود کبھی بھی آپ کا صفاتی نام نہیں مٹاؤں گا۔ کیا یہ مبالغہ نہیں ہے تعظیم کے اندر؟ یہاں حضور مولا کائنات کو حکم ہوا اور انہوں نے معذرت کر لی، حضور ہم آپ کا نام نامی اس میں گرامی پوری دنیا میں بلند کرنے والے، یہ آپ کا مقدس نام ہے، حضور آپ کرم نوازی فرمائیں، میں نہیں مٹا سکتا، حضور ہو آپ ہی کرم نوازی فرما کر اس کو قلم زد فرما دیں۔ وہاں معذرت فرما لی، یہاں حضرت صدیق کو نام لے کر حکم ہو رہا ہے انسبت یا ابا بکر، پیارے ابو بکر ثابت رہو مصلی امامت پر جائیں اور امامت جاری رکھیں۔ لیکن حضرت صدیق آگے نہیں جاتے۔ جب محبوب علیہ السلام نے توجہ فرمائی، جب سے ہماری آمد ہوئی سب سے بڑی نماز وہی رک گئی، امام صاحب اب ہمارے ادب اور تعظیم میں مصلی امامت چھوڑ کے پیچھے آ گئے، لہذا تقدمہ، محبوب علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے بھی نماز شروع فرمائی اور رکوع میں ساری ہستیاں آپ کے ساتھ شامل ہو گئیں، آپ کی اقتداء کے ارادے سے چاروں رکعات مکمل ہو گئی۔ محبوب علیہ السلام نے سلام پھیر کر دو باتیں ارشاد فرمائیں، بخاری اور مسلم اور سب کتابوں میں پہلے فقہی مسئلہ ارشاد فرمایا، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہماری آمد پر آپ لوگوں نے تصفیق کی، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر، انما التصفیق للنساء، یہ ہاتھوں پر ہاتھ مارنا حالت نماز میں کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے، یہ عورتوں کے لیے مسئلہ ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ بلند نہ ہو، وہ تصفیق کرتی ہیں، آپ لوگ مرد ہیں۔ فرمایا آپ لوگ اذا نابا احدکم الامر، آئندہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ درپیش ہو فلیسبح، تو نمازی کو چاہیے کہ وہ ہاتھوں پر ہاتھ مارنے کی بجائے اونچا اونچا سبحان اللہ کہہ دیا کرے۔ فَإِذَا سَبَّحَ، جب سبحان اللہ کہا کرے گا، اُلْتُفِتَ إِلَيْهِ، اللہ کی طرف سے امام صاحب اور باقیوں کی توجہ اس کی طرف پھیر دی جائے گی۔ آئندہ سبحان اللہ کہنا، ہاتھوں پر ہاتھ، فرمایا آئندہ ہماری آمد ہو جائے اسی طرح ادب کرنا، اسی طرح سارا معاملہ کرنا، لیکن تصفیق کی بجائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرنا۔ ہاں جی، اور اس کے بعد یہ شرعی مسئلہ واضح فرما کر حضرت صدیق اکبر کی طرف توجہ فرمائی، یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، جب ہم نے آپ کو مخاطب فرما کر نام لے کر حکم دے دیا تھا کہ آپ مصلی پر ثابت رہیں، ما منعک، ہمارے حکم کے باوجود کون سی چیز رکاوٹ بنی، ہمارے حکم پر آگے کیوں نہیں گئے؟ قال، عرض کی حضور، ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی النبی علیہ السلام، حضور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی یہ جرأت نہیں ہو سکتی ان یصلی بین یدی النبی علیہ السلام، کہ اللہ کے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھ دے، یہ ابو بکر کی جرأت نہیں ہو سکتی کبھی۔ حضور آپ تو امامت کی بات فرماتے ہیں، میں تو آپ کے آگے کھڑے ہو کر نماز بھی کبھی نہیں پڑھوں گا، کیوں نماز نہیں پڑھیں گے؟ نماز آگے کھڑے ہو کر پڑھی جائے تو حضور ہمارا سینہ اور رخ ہوگا کعبہ شریف کی طرف، اور پشت ہوگی آپ کی بارگاہ اقدس کی طرف،
اور پشت کرنا یہ ادب کی علامت نہیں، بے ادبی کا نشان ہے۔ حضور ہم وہ فرض نماز بھی نہیں پڑھیں گے جس میں محبوب کا ادب قائم نہ رہ سکتا ہو۔ آخری باتیں، اللہ زندہ باد، زندہ آباد، زندہ آباد یا رسول اللہ۔ تو ہمیں حکم ہے پورے مبالغے کے ساتھ تعظیم بھی کرنی ہے، اور آگے لفظ ہے وَتُوَقِّرُوهُ۔ تو واو میں اصل کیا ہوتی ہے؟ کیا ہمارے تمام کے تمام معانی کے اور تمام کے تمام لغت کے آئمہ اس بات پر متفق نہیں ہے کہ اصل جو واو میں ہے وہ مغایرت ہے، کہ ما سے، واو سے ما قبل کا مضمون واو کے بعد والے مضمون سے مغایر اور الگ ہوتا ہے۔ تو روح میں اور بات کا حکم ہے، توقع روح میں اور فرمایا میرے حبیب کا ادب اور تعظیم کرو، مبالغہ جس میں ہر دیکھنے والے کو نظر آئے، وَتُوَقِّرُوهُ، اور اپنی زندگی میں ہر وہ کام کرتے رہو جس سے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا وقار ہمیشہ بلند رہے۔ تعظیم بھی کرنی ہے، توقیر بھی کرنی ہے، تو جو ہمارے دور کے تقاضے ہوں گے۔ اس لیے جب آج یہ کہا جاتا ہے کہ کیا صحابہ کرام سے بھی بڑھ کر تمہیں محبت ہے مصطفیٰ علیہ السلام سے، تو ہم کہتے ہیں یہ ایسا کام ہے جس کی حیات قضائیہ نہیں متعین مقرر کی گئی۔ جو ہمارے دور کے تقاضے ہوں گے ہم اپنے دور کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے ہر وہ کام کریں گے جس میں محبوب کا پورے مبالغے سے ادب اور تعظیم بھی پائے جائیں گے، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ہر وہ کام کریں گے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق جس میں لوگوں کی نظر میں ہمارے کریم آقا کا وقار بڑھتا ہی رہے گا مسلسل۔ اور یہ سوال کہ تم لوگ صحابہ کرام کے مقابلے میں زیادہ محبت رکھتے ہو محبوب علیہ السلام سے، تو ہم کہتے ہیں یہ ہم اس سوال کا جواب دینے کی جرات نہیں کرتے، خود محبوب علیہ السلام سے پوچھ لیا جائے۔ محبوب فرماتے ہیں اِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ لِي حُبًّا لِي مِنْ أُمَّتِي أُنَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، فرمایا تم سب کے مقابلے میں مجھ سے سب سے زیادہ شدید محبت کرنے والے وہ میرے امتی ہوں گے جو میرے وصال اقدس کے بعد آئیں گے۔ یَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان میں سے ہر ایک یہ بات سب سے زیادہ پسند کرتا ہوگا کہ میری ایک جھلک دیکھنے کی خاطر وہ اپنا مال، اپنا اہل و عیال سب کچھ قربان کر دے۔ ہر مومن یہ تمنا کرے گا کہ اللہ پاک میرے بچے لے لے، مجھ سے سارا مال لے لے، سب کچھ لے لے، لیکن پلک جھپکنے مقدار مجھے اپنے محبوب کا دیدار عطا کر دے۔ الغرض محافل میلاد کا یہی بنیادی مقصد ہوا کرتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی محبت، محبوب کریم علیہ السلام کی تعظیم، محبوب کریم علیہ السلام کی توقیر اور محبوب علیہ السلام کی اتباع اور غلامی کا درس جو ہے وہ محافل میلاد میں ہوتا ہے۔ اور ماہ مبارک ربیع الاول میں یہ ہم مسلمانوں کا مسلسل اللہ پاک کی رحمت سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کے دین متین کی طرف، آپ کی مقدس تعلیمات کی طرف ہماری مکمل توجہ ہو، ہم اس پر عمل کریں تاکہ ہماری دنیا کے معاملات بھی، ہماری عقبہ اور آخرت کے معاملات بھی درست رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ جملہ حاضرین پر، جملہ ہمارے اکابر ہستیاں ہیں منتظبین، ان کی شفقتیں ہیں۔ مجھ جیسے طالب علم کو حکم ہوا اور مجھے آج یہ شرف حاصل ہوا اپنے اکابر ہستیوں کی موجودگی میں ذکر محبوب علیہ السلام کی اس پاکیزہ محفل میں حاضری کا۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔